الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. محترم ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ موضوع آداب تدریس ہے۔ اس موضوع کو بہت سارے متقدمین اور متأخرین علماء اور مشائخ نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ جن متقدمین علماء نے اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی ہے اور اس موضوع کے حق کو ادا کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے، انہی علماء میں سے نامور عالم دین اور امام المسلمین حافظ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب البغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کا نام ان کے علمی رسوخ کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری کتابیں ہیں، جن کتابوں کو طلباء کو اور اساتذہ کو پڑھنا چاہیے۔ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بے نظیر اور بے مثال کتاب الفقی والمتفقہ بھی ہے۔ یہ کتاب اس لائق ہے کہ ہر طالب علم جو اس کتاب کو سمجھ سکتا ہو اور اس معیار کو پہنچ چکا ہو کہ وہ عربی زبان کو بآسانی سمجھ سکتا ہو، تو اس عظیم کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ چوتھی صدی ہجری کے عالم دین ہیں، اور انہوں نے اپنی اس کتاب میں بہت سارے اہم موضوعات کو اور مضامین کو بیان کیا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ آپ حضرات کے سامنے امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سوانح بیان کی جاتی، ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جاتا، لیکن اگر ہم امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح پر اور زندگی پر گفتگو کریں تو اصل موضوع تشنا رہ جائے گا۔ اس لیے ہم صرف ان کے نام پر اکتفا کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اس کتاب کو، جس کا میں نے نام لیا الفقیہ والمتفقہ، الفقیہ والمتفقہ، اس کو ویسے ہی سمجھیں جیسے العالم والمتعلم ہو۔ فقیہ عالم کے معنی میں اور متفقہ متعلم کے معنی میں۔ اس نام سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں
کہ عالم دین کے لیے اور ایک طالب علم کے لیے یہ کتاب کتنی اہم ہے۔ اس کتاب میں امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جن موضوعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، ان موضوعات میں سے سب سے پہلے وہ روایتیں ہیں، وہ حدیثیں ہیں، جو حدیثیں تحصیل علم کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایتوں کو اس مقصد کی خاطر اپنی اس کتاب کے آغاز میں بیان کیا ہے تاکہ طلباء کو اور متعلمین کو اور علماء و مشائخ کو علم کی طرف رغبت دلا سکے۔ جیسے جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو اس طرح کی روایتیں آپ کو ملیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اس حدیث کو امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے کئی طرق سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری جو حدیث مختلف طرق سے بیان کی ہے وہ یہ کہ تجدون الناس معادن خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام اذا فقہوا۔ اس طرح کی روایتوں کو بیان کرنے کے بعد امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مجالس علم ہے اور مجالس ذکر، اس کے فضائل کو انہوں نے بیان کیا ہے، اور انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تعلیم و تعلم کی یہ مجالس دراصل جنت کی کیاریاں ہیں، اور دین کا علم حاصل کرنا بہت ساری نفلی عبادتوں سے بہتر ہے۔ انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ فقہاء، علماء، فضلاء، طلباء یہ عابدوں سے کہیں بہتر ہیں، اور اللہ رب العالمین دن قیامت میں علماء کو یہ شرف عطا فرمائے گا اور یہ عزت بخشے گا کہ اللہ رب العالمین کی اجازت سے اور اس کی خاص عنایت سے علماء دن قیامت میں گنہگار موحدوں کے لیے شفاعت کریں گے۔ اور اس معنی کے بہت سارے آثار اور بہت ساری حدیثیں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے آغاز میں بیان کی ہیں۔ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے شروع میں کچھ آیتیں بھی بیان کی ہیں، جن آیتوں کے ذریعے انہوں نے فقہاء اور علماء کے مناقب کو اور ان کے فضائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اور خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا کہ آیت میں مذکور اولی الامر سے مراد فقہاء ہیں، اور
اس معنی کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور مفسر مجاہد اور عطا اور حسن کی تفسیر کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مشہور آیت ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور انہوں نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، تشریح کرتے ہوئے یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ آیت میں مذکور الحکمہ سے مراد یہ علم ہے، اور اس معنی کو ثابت کرنے کے لیے مشہور مفسر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے اثر کو بیان کیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس کے علاوہ بھی تعلیم و تعلم کے حوالے سے بہت ساری آیتیں اور بہت ساری حدیثیں و آثار اور سلف کے اقوال اس کتاب میں آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح اس کتاب میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ایسے مباحث بیان کیے، ایسے موضوعات بیان کیے جن موضوعات کا سیدھا تعلق اصول فقہ سے ہے، اور فقہ سے ہے۔ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کے دلائل کو، جو اصول فقہ کہے جاتے ہیں، ان دلائل کو بیان کیا ہے۔ سلسلہ وار انہوں نے تسلسل کے ساتھ فقہ کی سب سے پہلی اور بنیادی دلیل الکتاب یعنی قرآن مجید پر گفتگو کی ہے، پھر سنت کے حوالے سے ان کی گفتگو ہے، اور پھر اجماع کو بیان کیا ہے۔ ان تینوں دلائل کو متعدد آیات کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ ان النجات والفلاح فی اتباع ہدی کتاب اللہ تعالی، کہ ہر قسم کی دنیاوی اور اخروی نجات کا دار و مدار اللہ کی کتاب کی اتباع اور اس کی پیروی میں ہے۔ وَأَنَّ مَنِ ابْتَغَاءَ الْعِلْمَ مِنْ غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے علم حاصل کرتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین گمراہ کر دیتا ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں اصول فقہ کے اہم ترین موضوعات کو بیان کیا ہے، جیسے محکم اور متشابہ پر انہوں نے گفتگو کی ہے، امر اور نہیں کے موضوع کو بیان کیا ہے، عموم و خصوص، مبین اور مجمل، ناسخ اور منسوخ، حقیقت اور مجاز، اور اسی طرح دیگر موضوعات کو انہوں نے تفصیل سے اور اپنے خاص انداز میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح
امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس کے موضوع کو بھی بیان کیا ہے، قیاس کی تعریف کرتے ہوئے اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے اور مختلف طریقے سے قیاس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے قیاس کے ضمن میں اس نقطے کو خاص طور سے واضح کیا ہے کہ قیاس کی دو قسم ہیں، قیاس محمود اور قیاس مذموم، اور دونوں قسم کی تفصیل کو انہوں نے اجاگر کرنے اور واضح کرنے کی کوشش کی۔ اس کتاب کے اہم موضوعات میں سے اور اہم مباحث میں سے النظر والجدل بھی ہے۔ النظر کیا ہے اور جدل کیا ہے، اس کو مثال کے ذریعے انہوں نے ثابت کیا ہے، اور انہوں نے مناظرے کے مسائل کو اور مناظرے کے جو کیا آداب ہیں ان آداب کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ لوگ جو مناظرے سے دلچسپی رکھتے ہیں، شغف رکھتے ہیں، خاص طور سے اس زمانے میں کہ جب لوگوں کو اختلاف کے ادب کا علم نہیں ہے، آداب اختلاف کا پتہ نہیں ہے، اور اختلاف کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر اختلاف کرتے ہیں، لوگوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور شخصی حملے کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ضرور اس موضوع کو اس کتاب کی روشنی میں پڑھنا چاہیے۔ اس کتاب کا جو چوتھا اور دلچسپ حصہ ہے اس کا تعلق تقلید سے ہے، اور تقلید کے معنی اور مفہوم کو امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان الاحکام العقلیہ لا یجوز فیہا التقلید، کہ جو عقلی احکام ہیں ان احکام میں تقلید درست نہیں ہے، اور جہاں تک شرعی احکام کا تعلق ہے تو جو شرعی احکام معلوم ہے اور جس کو سارے لوگ جانتے ہیں، ایسے عام مسائل میں بھی تقلید درست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ بیان کیا ہے کہ تقلید کرنا کن کے لیے جائز ہے اور کن کے لیے جائز نہیں۔ کتاب کے آخری حصے میں امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء اور فقہا کے وجود کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ علماء یہ روئے زمین پر آسمان کے ستارے، جس طرح آسمان کو زینت حاصل ہوتی ہے اور آسمان مزین اور خوبصورت ہے ستاروں کی وجہ سے،
اسی طرح یہ دنیا اور یہ اللہ رب العالمین کی بچھائی ہوئی زمین یہ خوبصورت ہے علماء سے، اور اس ضمن میں انہوں نے مشہور حدیث نضر اللہ عمران، اس حدیث کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں فقیہ اور متفقہ کے آداب کو بیان کیا ہے کہ ایک عالم کو کن آداب سے آراستہ ہونا چاہیے، مزین ہونا چاہیے، اور ایک طالب علم کو کن آداب سے آراستہ ہونا چاہیے، اور بڑی تفصیل سے اس نقطے کو خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ یہ باب اس کتاب کا اس لائق ہے کہ مدارس و جامعات کے نصاب میں شامل کیا جائے۔ سال کے شروع میں مدرسوں کی ہر کلاس میں اس باب کا درس دیا جائے۔ آج ان چیزوں کو نہ جاننے کی وجہ سے طلبہ بے ادب ہوتے ہیں، علماء اور اساتذہ کو نہ اپنے ادب کا خیال ہوتا ہے اور نہ طلبہ کو ان کے ادب کا خیال ہوتا ہے۔ اسی طرح امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کو بھی بیان کیا ہے کہ ایک طالب علم کو کیسے علم حاصل کرنا چاہیے، اور ایک استاد کو اپنے طلبہ کو کیسے پڑھانا چاہیے، تدریس کا طریقہ کیا ہے،